نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اور بندگی کس طرح سے کریں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے بھیجا کہ اس رسول کی بات کو مانا جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا تو اس رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس رسول کی بات مانیں۔ اب ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، اور بات آپ کی نہیں مانتا، تو یہ جھوٹا عاشق رسول، یہ سچا عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت عشق ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ سردی آ رہی ہے، ٹھنڈ آ رہی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ دروازہ بند کر دو۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں، دروازہ میں نہیں بند کر سکتا، میں تو لحاف میں لیٹا ہوا ہوں۔ میں لحاف سے باہر نہیں آ سکتا ہوں۔ پھر باپ نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا گرمی کا وقت ہو، سردی ہے، مجھے ایک چائے کی پیالی پلا دو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، محبت آپ سے بہت، آپ پہ جان نچھاور کرنے والا ہوں، اور نعرے بھی لگاؤں گا، جلسے جلوس بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن آپ کی بات نہیں مانوں۔ تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ محبت کی نشانی تو یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی بات مانے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کیا فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی بات مانی اور اس کے رسول کی بات مانی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو کامیابی ملے گی۔ ہمارے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے کہ جی کسی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، سرمایہ ہے، اس کے پاس کوئی دنیا کی بڑی ڈگری ہے، عہدہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کا اسٹیٹس بہت اعلیٰ اسٹیٹس والا، اس کا سوسائٹی میں اس کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، اور یہ بڑے پوش علاقے میں رہتا ہے، فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ جی ان چیزوں سے انسان کامیابی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے، اور آج انسان اسی لیے پریشان ہے کہ انسان نے اپنے زندگی کا اسٹیٹس اور معیار کس چیز کو قرار دیا؟ دنیا کو۔ اور دنیا میں کوئی دو آدمی برابر نہیں ہو سکتے، کوئی دو آدمی بھی آپ اس کو ایسے نہیں نظر آئیں گے کہ وہ دونوں برابر ہوں، کوئی کسی کی برابری نہیں کر سکتا۔ دنیا کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ ملتی نہیں ہے اور پریشان رہتا ہے، اسی وجہ سے پریشان۔ اللہ نے دنیا دی ہوئی ہے پھر بھی پریشان، کیوں کہ کامیابی کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز پر نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اللہ نے ایک آسان سا نسخہ بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیج رہا ہوں، اس نمونے کی اتباع۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون سے ملک کا آپ پاسپورٹ تھا، اور یورپ میں، امریکہ میں آپ کس ملک میں رہتے تھے، اور آپ کا بینک بیلنس کتنا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ انسان کی صورت کو، مال کو، عہدے کو، منصب کو، اس کو بالکل دیکھتے ہی نہیں، اس کی کیا حیثیت۔
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اختیار کرے، یہ اس کی نشانی۔ تو قیامت میں انسان کا کہ عملوں کو تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا اس کا عمل میل کھائے گا یہ اللہ کے ہاں یہ کامیاب ہو جائے گا۔ عورت مرد سے کیا کہتی ہے؟ بیوی شوہر سے کہ دیکھو فلاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ نہیں کہتی کبھی کہ دیکھو فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے، بھئی تمہیں بھی تہجد پڑھنی چاہیے، اور فلاں آدمی اتنا نیک ہے، اس کے بچے ماشاءاللہ علماء ہیں، اور وہ خود اتنا نیک ہے، اس کو کبھی کوئی نہیں دیکھتے، بلکہ دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہو کہ فلاں کے پاس اس کے گھر میں ہم گئے تھے، اس کے گھر میں گاڑیاں ایسی تھیں، اس کے گھر میں برتن ایسے تھے، صوفے ایسے تھے، سامان ایسے تھے، اس کو کامیابی کا معیار سمجھو، یہ کامیابی کا بالکل معیار ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے پاس یہی بات تھی۔ ایک عجیب بات ہے، ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی اس لیے رکھی کہ عربوں کا دستور تھا، اس زمانے میں عرب داڑھی رکھتے تھے۔ پگڑی اس لیے پہنی کہ پگڑیاں اس زمانے میں عرب بھی پہنتے تھے، کافر بھی پگڑیاں پہنتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ انگلینڈ میں آتے، یورپ میں آتے، پینٹ شرٹ ٹائی پہنتے، ہیٹ پہنتے، داڑھیاں منڈاتے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ ایک آدمی نے کہا، دیکھیں کتنا بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے اپنے آپ کو، یہ نفس و شیطان انسان کو نہ دھوکے میں لگا کے رکھتا ہے، اس کا پتہ تو موت پہ چلے گا، موت پہ چلے گا، موت۔ اللہ کو انسان کیا دھوکہ دے گا؟ اپنی کو دھوکہ دے گا۔ ابھی مجھے کسی نے وہ ویڈیو دکھائی، ایک آدمی ہے، اس نے باپ کی جائیداد کو اپنے نام کروانے کے لیے ایک تحریر تیار کی، وہ باپ مر گیا، سائن نہیں کیے باپ نے، تو باپ کو جب قبر میں رکھا تو وہ نیچے اترا، لوگوں سے کہا کہ میں باپ کا دیدار کر رہا ہوں، اور وہ باپ کے انگوٹھے کو لے کے اس نے اس پہ سیاہی ملی اور کاغذ اس کے قریب کیا، وہ بھی مر گیا، وہیں قبر میں ہی مر گیا۔ یہ دنیا ہے۔ ذہن میں تو کیا پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ باپ کی ساری جائیداد پہ قبضہ کروں گا، پیسے پہ قبضہ کروں گا، پھر دنیا میں مزے کروں گا۔ تو خدا کے نظام میں وہ تبدیلی کر رہا تھا، اس کو تو باپ تو مر گیا تھا، ختم ہو گیا، باپ کا جو پیسہ تھا وہ تو میراث بن چکا تھا، وہ تو سارے وارثوں کا تھا۔ خدا کے نظام میں دخل دینے کی کوشش کی، وہیں موت نے دبایا۔ کیا زندگی ہے جس زندگی میں انسان جھوٹ بولے، دھوکہ دے، رشوت لے، زنا کرے، سود لے اور شراب پیے، اللہ کی نافرمانی کرے؟ کیا زندگی ہے؟ کیا کتنی مختصر سی زندگی، اپنے کو دھوکہ دے رہے انسان۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، سب سے اچھا نمونہ، سب سے اچھے قائد، امام، آئیڈیل، رہبر، رہنما تمہارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول۔ اچھا یہاں یہ فرما سکتے تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُحَمَّدٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائیں گے، جو لا رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول بن کر لا رہے ہیں، وہ رسم و رواج کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کوئی کام۔ اگر یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضور تو اس زمانے کے کافروں کی طرح کی
کہ الیاذ باللہ داڑھی رکھتے تھے، پگڑیاں پہنتے تھے، تو ہمیں اگر ہم اس معاشرے میں آج کل کا اسٹیٹس ایسا نہیں ہے، آج کل تو اگر سر پہ ٹوپی نہ بھی رکھو تو بہت اچھا ہے، یہی اچھی چیز ہے، داڑھی نہ رکھو تو یہی اچھی چیز ہے، یعنی یہ ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام کو لانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے چیزیں لانے والے ہیں۔ اور یوں فرمایا وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو لکھتے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے ہو، ہر حدیث دیکھو کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی سے مزاح کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایسی چیزیں لکھتے ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کیسے فرماتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بہت رونے لگی کہ یا رسول اللہ، پھر تو اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بوڑھی عورت مر جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جوان پیدا کریں گے، وہ جوان ہوگی اور جوان ہو کے جنت میں جائے گا، تو پھر وہ خوش ہو گئی۔ یہ آپ نے مزاح فرمایا۔ ایک اور صحابی آئے کہ رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ رسول اللہ میں بچے کے ساتھ کیا کروں گا؟ بچے پہ تو سواری بھی نہیں ہو سکتی، اس پہ سامان نہیں لے جا سکتے، کہ نہیں میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ وہ بڑا پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ سمجھ، تو آپ مزاح بھی فرماتے تھے۔ اس لیے عجیب بات ہے، صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق تھا۔ آپ کہاں کہاں مسکرائے ہیں، کہاں کہاں ہنسے ہیں، کب کب روئے ہیں، یہ کب کب آپ نے مزاح فرمایا، سب چیزوں کو نوٹ، ساری باتوں کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ کی طرف سے ہر چیز لانے والے، اپنے خواہش سے کچھ نہیں کرتے، آپ کی ہر چیز ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ آپ کو اللہ نے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن مناتے ہیں، ہمیں تو آپ کی زندگی کو اپنانا ہے۔ دن منانے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی اپنانے سے ہوگا۔ دن منانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن جھنڈے لگا لیے اور وہ نال شریف کا نقشہ لگا لیا، بس یہ دن بن گیا، منا لیا دن۔ اور اپنانا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جو خوشی کے موقع پہ لے کر آئے ہیں، اس خوشی کے موقع پہ وہ کر۔ اب جن لوگوں نے جھنڈے لگائے ہیں، جن کی شادیاں جا کے دیکھ لو، شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ شادیوں میں ناچ بھی، گانا بھی، بے پردگی بھی، بے حیائی بھی، سارے گناہ، اور ہیں ہم بھی عاشق رسول۔ تو یہ آپ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ عاشق تو صحابہ تھے، آپ علیہ السلام کے عاشق کون تھے؟ صحابہ۔ اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے والے، اتنی محبت تھی آپ کو۔ ایک صحابی تھے، ہمیشہ ساری زندگی ان کا گریبان کھلا رہتا، تو یہ سردی بہت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، سردی بھی بہت ہوتی ہے، گرمی بھی بہت ہوتی ہے۔ اب سردی میں آدمی گریبان کھولے تکلیف ہوتی ہے، ساری زندگی ان کا گریبان کھلا رہا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ گریبان کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے میں جس وقت آپ کی خدمت میں آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، آپ کا گریبان مبارک کسی ضرورت سے کھلا ہوگا، میں نے اللہ کے محبوب کو یوں ہی دیکھا ہے، میں تو ساری زندگی یوں ہی کرتا۔ یہ محبت کی بات، عشق کی بات۔ ایک صحابی تھے، ان کے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ آگے کے بال بہت بڑے تھے، تو اب بال بڑے ہو تو بعض آدمی کو سنبھالنا مشکل ہے، تو لوگوں نے ان سے کہا آپ کیوں نہیں کٹواتے؟ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میری پیشانی کے بالوں پہ رکھا، تو جن بالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے، میں اس کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتا،
ساری زندگی ان بالوں کو لگا کر. یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بھائی ہم مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں، مسجد بن چکی ہے، اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا غمگین ہوا، پریشان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، پریشان ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مجھے نیند نہیں آئی، میں بے چینی میں بیٹھا رہا، میری تھوڑی سی مجھے غنودگی آ گئی. اس غنودگی میں مجھے دو فرشتے نظر آئے خواب. کچھ ایسا تھا، نہ میں سو رہا تھا نہ میں جاگ رہا تھا. انہوں نے اذان دی، میں نے وہ آواز ان کی سنی، یاد کر لی. میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ رسول اللہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، اور فرشتے آئے، انہوں نے اذان دی. آپ علیہ السلام نے کہا بلال کو بلاؤ اور کہا یہ اذان کے الفاظ ان کو بتاؤ اور وہ اذان دیں گے. قیامت تک جتنی اذانیں ہوں گی ان سب کا ثواب اس صحابی کو ملے گا. تو حضور کے غم میں غمگین ہو گئے نا، فکر مند ہو گئے کہ اللہ کے رسول ایک مسئلے میں پریشان ہیں، یہ مسئلہ کیسے آ جائے. یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما. یہ سنتے ہی آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ، ان آنکھوں کا مزہ تو یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، مزہ تو یہی تھا. اب جب اللہ کے محبوب نہ رہے تو اے اللہ، میں ان آنکھوں سے دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری آنکھوں کو لے لیں اور قیامت کے دن مجھے اس طرح اٹھائیں کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو اللہ کے محبوب پہ میری نظر ہو. اور اپنی آنکھیں جیسے انہوں نے یہ کہا، اللہ نے ان کو نابینا کر دیا. کب اس آنکھ سے کیا دیکھیں، اب اس آنکھ سے کس کو دیکھیں؟ دیکھنا ہے تو اللہ کے محبوب کو دیکھیں. آج مسلمان اپنی تجارت میں حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھتا ہے، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ کس کو دیکھ کے چل رہا ہے، کس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. وہ مسلمان بچوں نے اپنے شرٹوں پہ وہ کھلاڑیوں کے، کافر ملک کے کھلاڑیوں کے نام، کافروں کے نام لکھے، کافروں کے نام لکھے، ان جیسے بننا چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، جتنی آپ سے محبت ہوگی آپ کی سنت پہ چلنا آسان، اور اسی کے بقدر اللہ کے یہاں کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں. صحابہ کرام کی اللہ کے رسول کی اتباع کا راز آپ کی محبت میں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تو کافروں نے کہا کہ آپ کسی کو بھیجیں جو آ کر جو ہمارے ساتھ صلح کی بات کرے. اب سارے کافر ہیں وہاں، اور کسی ایک آدمی کو بھیجنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ کافر قتل کر دیں، ان سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تم جاؤ. چلے گئے حضرت عثمان. کسی وقت بھی کافر قتل کر سکتے ہیں، چلے گئے. جان کی پرواہ نہیں کی کہ بھئی وہاں جاؤں گا تو کافر مار دیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، جان چلی جائے تو کیا ہوا. وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں رات گزاری. صبح سرداروں سے ملاقات طے ہو گئی، جانا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لنگی پہنی ہوئی تھی، احرام کی حالت تھی، احرام میں تھے، لنگی پہنی ہوئی تھی، نیچے ازار پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے، بھائی نے، جو رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کافر رشتہ دار ادھر اپنی لنگی ٹھیک کر لو، یہ آپ نے اوپر کی ہوئی. تو کہا کہ دیکھو کافر سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، ان کا وہ ذرا بڑے لوگ ہیں، اور وہ ان کے یہاں بڑائی کیا ہے کہ
کافروں کے جو کپڑے ہوتے تھے ازار وہ نیچے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے تھے. تو حضرت تو آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، آپ یہ کیا کیا ہوا ہے، آپ سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، قوم سفیر ہیں آپ، اور بڑے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، کپڑے تو ٹھیک کرو. تو انہوں نے ایک جواب دیا، ہاکذا حضرت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، آپ کی لنگی مبارک آدھی پنڈلی تک اوپر ہوتی ہے، میں تو ایسے میں تو کسی پہ مر مٹ چکا ہوں، میں تو کسی پہ فدا ہو چکا ہوں، میں تو اللہ کے رسول کا عاشق، میں تو ان پہ جان دینے والا، ان جیسا بننے والا. اگر وہ نہیں ملنا چاہتا میں نہیں ملوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے محبوب کی اتباع سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے جو ہے بات چیت ہوئی. بات چیت کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ تو آئے ہو بیت اللہ میں، بیت اللہ کے قریب دار الندوہ جو ان کی مشاورتی کمیٹی جہاں پہ بیٹھتی تھی، ان کا جو کافروں کا جو شورا جہاں پہ کافروں کی بیٹھتی تھی، وہاں مشورہ ہوا، سامنے بیت اللہ تھا. تو کافر سرداروں نے کہا چلو آپ تو آ گئے ہیں، آپ طواف کر لو. کہا کہ میں اپنے محبوب کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، کہ اللہ کے محبوب تو مکے سے باہر ہو اور میں مکے میں طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ان کو اجازت دے رہے ہو تو پھر میں بھی کروں گا. ان کا نہیں یہ نہیں کریں گے. اچھا، ادھر سے صحابہ کرام نے کہا کہ رسول آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تو مزے کر رہے ہیں، کیسے ہوا طواف کر رہے ہو؟ کہا وہ نہیں کر سکتے، میرے بغیر نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں گے کوئی آدمی بیت اللہ جائے اور بیت اللہ سامنے ہو اور وہ لوگ آفر کریں کہ آپ طواف کریں، کہ میں نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے محبوب نہیں کریں. اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. مر مٹ چکے تھے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس عرصے میں یہ ہوا کہ کچھ کافر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے آ گئے. تو آپ نے صحابہ نے ان کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو کافروں کو اور کوئی راستہ نہیں ملا، انہوں نے حضرت عثمان کو مکے میں بند روک لیا کہ آپ کو نہیں جانے دیں گے، پہلے ہمارے ساتھیوں کو آپ چھڑوائیں گے حضور تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. اور یہ بات مشہور ہو گئی، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں آ رہے، یہ بات مشہور ہو گئی تو عثمان کو شہید کر دیا. تو کتنا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کافروں کی قید میں چلے گئے. وہ تو جان کی بازی لگانے والے تھے، تو قید ہو گئے تو کیا ہوا؟ کوئی کمپرومائز نہیں کی کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، جان جاتی ہے جائے، ہمیں کیا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لکیر کے فقیر. صحابہ یہی جذبہ تھا، ہم ایک اللہ کے رسول کے لکیروں کے فقیر، ہم ایک کے غلام ہیں. صحابہ ساری دنیا ان کے غلام بنی، کیوں؟ کہ وہ ایک کے غلام، اللہ کے رسول کے غلام تھے. ساری دنیا ان کی غلام اس لیے بن گئی، ہم نے ایک اللہ کے رسول کی غلامی کو چھوڑا، ساری دنیا نے ہمیں اپنا غلام بنا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ پاک نے ایک خاص معاملہ کیا کہ پورے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے ان کا نام اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا، یہ قصہ ان کا پورا. کہ قصہ یہ ہوا کہ بچپن میں یہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو عربوں میں لوٹ مار زیادہ تھی، ان کو قافلے کو لوٹا اور ان کو غلام بنا کے بیچ دیا. تو یہ غلام بن کے مکے میں آ کے فروخت ہوئے. مکے میں کسی نے خریدا، حضرت خدیجہ نے پھر بعد میں خریدا، اور حضرت خدیجہ نے ان کو حضور کے کو گفٹ کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. ان کے والد اور چچا بڑے پریشان رہتے تھے
اشعار پڑھتے تھے کہ کاش بیٹا مل جائے کہ کہاں ہوگا کہاں ہوگا. تو کسی نے ان کو، لوگ آتے تھے قافلے، انہوں نے مکے میں ان کو دیکھا، کہا تم تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہا جی میں تو گرفتار ہو کے آ گیا تھا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تھا، مکے میں تھا. تو باپ کو پتہ چل گیا، تو باپ آیا اور چچا پیسے لے کر کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا بچہ ہے اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کو جتنا پیسہ آپ کو چاہیے. اور بڑی تعریف کی، بڑی تعریف کی کہ آپ اے اللہ کے رسول آپ بڑے شریف ہیں اور بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ تو بہت سخی لوگ ہیں. ہماری درخواست ہے کہ ہمارا بیٹا ہے، آپ ہمیں بیٹے دے دیں، بچہ جو ہمارا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ میں تو آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں. تو اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یہ کون ہے؟ کہ رسول اللہ یہ میرے والد ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے چچا ہے. ہاں جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. حضور نے فرمایا ان سے پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں کہیں نہیں جا سکتا. تو جب یہ کہا تو باپ نے کہا، چچا نے کہا کہ زید دیکھو ساری زندگی غلامی میں گزارو گے، کہاں تمہیں کیا پتا کس کا غلام، تمہیں کیا پتا کس کا غلام، میں تو کس کا غلام ہوں، تمہیں کیا پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا. گود مبارک میں چھوٹے بچے تھے، گود مبارک میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا زید آج کے بعد سے تم زید بن حارثہ نہیں ہو، زید بن محمد ہو، میرے بیٹے بن گئے. اس صحابی کے ساتھ اللہ نے خاص معاملہ کیا کیا کہ قرآن میں ان کا نام ذکر کیا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. اللہ کے رسول کے غلام کا نام کبھی مٹے گا نہیں، قیامت تک قرآن رہے گا، یہ ان کا نام ہے. ایسے عاشق سے صاحب ہے کیا ساری زندگی غلامی، تمہیں کیا پتا میں کس کا غلام. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے والد کا وہی نام ہوگا جو اصلی والد ہے، اور جو منہ بولا باپ ہے وہ باپ نہیں ہوگا. تو ان کا نام پھر زید بن حارثہ رکھ دیا گیا. غزوہ موتہ کا واقعہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا تھا شام کے ایک علاقے میں. وہاں کے گورنر نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور قاصد کو قتل کرنا بین الاقوامی جرم تھا. یہ تو پوری دنیا کا بین الاقوامی قانون ہے کہ آپ قاصد کو نہیں قتل کر سکتے. انہوں نے قاصد کو قتل کر دیا. حضور نے فرمایا کہ ان کا بدلہ ہم لیں گے. 3000 کا لشکر آپ نے بھیجا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے امیر حضرت زید بن حارثہ ہوں گے، پھر حضرت جعفر ہوں گے اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور ان کے بعد جس کو بھی آپ لوگ چاہیں امیر مقرر کر دیں. ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں تو شہید ہوں گے ہی ہوں گے، یہ تینوں شہید ہوں گے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور شہید ہو گئے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیج رہے ہیں اور یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. تو حضرت زید نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. نہیں یا رسول اللہ اگر آپ کے لیے جان حاضر ہے، جان چاہتے ہیں وہ بھی حاضر ہے آپ کے نام پر قربان. اور موتہ میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے. ہم آج کل یہ موتہ اردن کے اندر ہے، اردن کے اندر ہم گئے اس مزار پہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا مزار اردن میں، ہم اس مزار پہ گئے اور ایسی عجیب قسم کی خوشبو تھی اس ان کے مزار پہ کہ ہم بتا نہیں سکتے. اور جب ہم ان کے مزار پہ گئے تو ہم نے یہ سارا واقعہ ہمیں یاد آیا اور رونا آیا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت زید نے
اللہ کے رسول کی گودی میں آنے کے لیے اپنے باپ دادا کو، وطن کو، سب کچھ قربان کرے. ایک چھوٹا سا بچہ ماں باپ کو، وطن کو قربان کرے، یہ عشق کی بات، محبت کی بات. اور پھر اپنی جان بھی اللہ کے رسول کے دین کے لیے پیش کر دے، یہ محبت کی بات. صحابہ کے لیے جان دینا بڑا آسان تھا. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نبی کے عشق میں، محبت میں ڈوبے ہوئے. ان کو کوئی نہیں نظر آتا، صرف اللہ کے رسول نظر آتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خوش کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی تھی. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کا گھر تھوڑا دور تھا مسجد نبوی سے. آپ کی ایک ہی بیٹی باقی رہ گئی تھی، باقی بیٹیوں کا تو انتقال ہو گیا تھا. 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، ایک بیٹی رہ گئی حضرت فاطمہ. بیٹا کوئی بھی نہیں. تو باپ کی اگر ایک ہی بیٹی ہو، بیٹا بھی کوئی نہ ہو، پھر اس بیٹی کی ماں حضرت خدیجہ بھی نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں جب آپ سفر میں جاتے تو آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب تشریف لاتے تو سفر میں واپسی کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے. آپ کی بیٹی آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے مرحبا بابنتی، میری بیٹی مرحبا مرحبا، اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے. بہت محبت کرتے تھے آپ علیہ السلام. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مجلس میں کہ فاطمہ کا گھر بہت دور ہو گیا ہے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا. یہ نہیں کہا کہ کوئی یعنی کیسے قریب ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ فاطمہ کا گھر ہم سے ذرا دور ہو گیا شادی کے بعد. تو ایک صحابی اٹھے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ گھر ذرا مسجد نبوی کے قریب ہے، تو یہ اگر میں فاطمہ کو دے دوں ٹھیک ہے، اور وہ گھر میں لے لوں گا. ٹھیک ہے. بڑے خوش ہو گئے حضور پاک علیہ السلام، بیٹی قریب آ گئی. پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا مسجد میں زیادہ مصروفیت رہتی تھی، باقی کے حجرے مسجد کے ساتھ لگے ہوئے تھے، فاطمہ کا گھر دور تھا تو اس میں بھی ذرا فاصلہ تھا. تو آپ نے ایک دن فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، میرا دل تو چاہتا ہے کہ تم قریب کسی گھر میں آ جاؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ، وہ فلاں صحابی کا گھر تو بالکل مسجد کے قریب ہے، ان سے کہہ دیں کہ پہلے بھی ان سے تبادلہ کر چکے ہیں، ابھی کہتے ہوئے شرم آئی. بس یہ بات اس صحابی کو پہنچ گئی، وہ فوراً حاضر ہو گئے کہ رسول اللہ، ہمارا تو گھر کیا سب کچھ آپ پہ قربان. آپ میرے یہ جتنے گھر مسجد کے قریب ہیں، جس گھر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی بیٹی ہے. آپ پسند جو اللہ کے نبی کا پسند وہ ہماری پسند. اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم مسلمان کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ کون سی زندگی کو پسند کرتے ہیں؟ کون سے کھانوں کو پسند کرتے ہیں؟ کیا جذبہ ہے ہمارا؟ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے بزرگ ہیں رائے کو تشریف لائے یہاں کراچی. تو حضرت کا بیان تھا، میں اس میں چلا گیا. بیان کے بعد وہ عبدالرشید صاحب ہیں، انہوں نے ناشتہ کیا. حضرت سے بڑا تعلق تھا تو ہم ان کے گھر گئے. گھر میں جا کے دیکھا کہ دسترخوان پہ دودھ پڑا ہوا ہے اور سرید. تو میں نے ان سے کہا کہ بھی حضرت کے ناشتے کے لیے کوئی جو ہے دودھ اور شہد اور سرید، ابھی ناشتے کے لیے کوئی حلوہ پوری کوئی اس طرح کی چیزیں پائے اور جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لے کر آؤ. کہا کہ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ ناشتے میں کیا پسند فرمائیں گے؟ کہ جو حضور کا کھانا تھا وہ پسند فرمائیں. حضرت نے فرمایا جو حضور کو کھانے میں پسند تھا ہم وہ کھائیں. حضور پاک علیہ السلام کو دودھ پسند تھا، شہد پسند تھا، سرید کھانوں میں. سرید کیا ہے؟ گوشت کا سالن اور اس میں جو ہے شوربہ، گوشت کے ٹکڑے اور روٹی توڑ توڑ کے اس کے اندر ڈالنا، یہ سرید. کا جو حضور کو جو کھانا پسند ہے ہمیں وہ پسند. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے بچوں کو دیکھیں، ہمیں کیا پسند. ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں لوکی روزانہ پکتا تھا. گھر والوں سے کہا ہوا تھا کہ روزانہ. کیوں؟ کہ حضور پاک علیہ السلام کو لوکی سب سے زیادہ پسند ہے، کدو جس کو کہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں،
ابھی ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ کینسر کا علاج، جیسے جو علاج مرض کہا جاتا ہے، اس کا علاج کدو میں، اس کے سالن میں، اس کے کھانے میں جو آدمی پابندی سے کھائے گا اس کو کینسر ختم ہو جائے گا۔ کافروں نے ریسرچ کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی چیز کو پسند کیا ہے تو وہ پسند ایسے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند، آپ کا پسندیدہ کھانا معلوم کریں کہ حضور پاک علیہ السلام کو کیا کھانا پسند، وہ کھانا ہم پسند، وہ پسند۔ اور ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں کے یہاں صبح چائے کا اور پتہ نہیں ڈبل روٹی کا اور ان چیزوں کا رواج ہو گیا صبح ناشتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا تناول فرماتے تھے؟ نبیذ۔ نبیذ کیا ہے؟ کھجور یا چھوارے یا انگور، اس کو رات کو پانی میں ڈال دیں اور صبح اس کا جوس بن جاتا ہے، وہ اس کا عرق پانی میں آ جاتا ہے، اس کو چمچے سے ہلا لیں اور پی لیں۔ یہ بہت طاقتور ترین ٹونک شربت ہے، بہترین شربت۔ رمضان میں روح افزا اور یہ دوسری شربت نہ پیے۔ صبح سحری میں کھجور لے لیں، 3 دانے 5 دانے، جو شوگر والے وہ 3 دانے کھجور لے لیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں، شام کو وہ پانی پی لیں۔ آپ کو افطار کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ شہد پیتے تھے آپ علیہ السلام فجر میں، صبح شہد یا نبیذ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو تلاش کر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، صحابہ کی سوال بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کیا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کریں۔ سوال یہ کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو بڑا دل لگا رہتا ہے، آپ سے ایک محبت، عشق، تعلق، اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو آپ گھر میں یاد آ جاتا ہے، تو اتنی بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو میں آتا ہوں آپ کی مجلس کو دیکھ کے، مسجد کو دیکھ کے، آپ کے حجرے کو دیکھ کے، اور اگر آپ تشریف فرما ہو آپ سے مل کے پھر گھر چلا جاتا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے اور ہم نیچے کی جنت میں ہوں گے، تو آپ سے کیسے ملنا ہوگا؟ آپ تو دور ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں۔ جبریل امین آئے اور یہ آیتیں لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی پڑوس والی جنت اس کو ملے گی جو اللہ کے نبی کا عاشق ہوگا۔ اور فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ اس بات سے خوشی ہوئی کہ اس حدیث سے خوشی ہوئی، المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی زیادہ نماز روزے تو نہیں ہے، ہاں آپ کی محبت ہے، آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس ارشاد سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا مگر یہ سرمایہ تھا۔ اس لیے جو کافر آئے تھے صلح حدیبیہ میں، وہ جب واپس گئے انہوں نے کہا کہ ایک عجیب بات ہم نے دیکھی ہے، دنیا بھر میں ہم دنیا کے بادشاہوں کے پاس گئے ہیں، لیکن جو عشق اور محبت اور ادب اور خدمت صحابہ میں حضور کی ہے یہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک، تھوک مبارک، اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اس میں خوشبو آتی تھی، آپ کے لعاب مبارک سے خوشبو آتی۔ ایک صحابی کا قصہ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ کہتی تھیں کہ عورتیں کہتی کہ ہم
آپ ہر دن عجیب سی خوشبو لگا کر آتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ میں تو خوشبو نہیں لگاتا ہوں، کہنے ہو نہیں سکتا، کہا خوشبو آپ سے آتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہنے لگے میں بیمار تھا، میرے جسم پہ پھوڑے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اپنا لعاب مبارک لیا، ایسے کر کے تھو تھو کر کے میرے جسم پہ ڈالا اور پھر اس پہ ایسے ہاتھ پھیرا۔ کہتے جب سے آپ نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا ہے میرے جسم سے خوشبو آ رہی، موت تک ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صرف اپنا لعاب مبارک لگا دیا اور اس پہ ہاتھ پھیرا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایسے رسول دیے صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ تھے، خوشبو والے تھے، اور اپنی امت سے کتنی، یعنی اپنے اللہ کے نبی کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے احسانات، آپ کی برکت سے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے نبی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا، یہ تو آپ نے فرما دیا کہ قیامت میں یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بھائی 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں بعد میں اور یہ امت جنت میں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس سے بڑی بات کہ آپ نے اگلے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہر نبی اپنی امت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس لیے بعض علماء نے یوں بھی فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امت باقی نبیوں سے پہلے ہی جنت میں حضور کے ساتھ چلی جائے گی۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے بھائی، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایک اللہ کے رسول کے امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فضائل بتائے، وہ کہا اے اللہ مجھے یہ امت مجھے دے دے، کہیں امت تو آپ کو نہیں ملے گی، کہا یا اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ کتنے احسانات ہمارے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے زندگی رہی تو اس پر بات ہم کریں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کے احسانات، آپ کا امت سے تعلق، محبت، ہمدردی، شفقت کیا تھا، آپ کے دل میں کیا جذبہ تھا امت کے، اور آج امت آپ نے کبھی کسی موقع پہ اپنی امت کو نہیں بھولے، اور یہ امت ہر موقع پہ اللہ کے نبی کو بھول گئی، شادیوں میں بھول گئی، خوشیوں میں بھول گئی، لباس بنانے میں بھول گئی، کمانے میں بھول گئی، خرچ کرنے میں بھول گئی۔ ماں اپنے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی سکھاتی، کوئی ماں لے کے بیٹھتی ہے کہ بیٹا آؤ، آپ نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنتیں سیکھی ہیں، میں آپ کو سکھاؤں سنت۔ میں نے آج مدرسے میں طالبات سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آج ہم بچوں کا لباس باہر سے خریدتے ہیں نا، باہر سے بازار سے خریدتے ہیں، تو وہ سنت کے مطابق تو نہیں ہوتا، کبھی پاجامہ بڑا ہوگا، کبھی قمیض چھوٹی ہوگی، کبھی آستین نہیں ہوں گے بچیوں کے، کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو کپڑے سینے آتے ہیں؟ 2 بچیوں نے کہا ہمیں آتا ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کو کپڑے سینے ہی نہیں آتے تو آپ اپنے بچوں کو سنت کے مطابق کپڑے پہنانے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا خود سیتے تھے، میں نے کہا یہ سنت ہے۔ عورت کو تو آنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کے کپڑے سی، سنت کے مطابق کرتا، سنت کے مطابق شلوار، سنت کے مطابق ٹوپی۔ ہمارے بچے کون سا لباس پہن رہے ہیں، ماں کو اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی فکر ہی نہیں کون سا لباس پہن رہے ہیں، کس لباس میں بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بچی کس لباس میں جا رہی ہے کوئی فکر نہیں۔ آج تک جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کیا ہے، ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے سے یہ سوال کرتے رہیں، اگر آج ہم نے اللہ کے نبی کو نظر انداز کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمیں نظر انداز آ جائے۔ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمارے پاس ایک ذات ہے قیامت کے لیے جو ہماری سفارش کر سکتی ہے، جو ہمارا کچھ بگڑا ہوا بنا سکتی ہے، ہم بگڑ جائیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہمارا بنا سکتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، اور اس نبی کو آج ہم نظر انداز کرتے ہیں۔
تو کہیں ایسا نہ ہو اپنے سے پوچھیں کہ ہم کیوں اللہ کے نبی کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ کل قیامت میں وہ ہمیں نظر انداز کہیں نہ کر پائے، اور ہمارا کیا بنے گا، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمارا ایک آخری سہارا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے محبت، آپ سے عشق، آپ کی اتباع، آپ کی سنتوں کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ ایک دو کتابیں میں بتاتا ہوں، علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب مل جاتی ہے عام، حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ جو ہمارے استاد ہیں، ان کے والد حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب نے لکھی، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کی ہر موقع کے اوپر اس کتاب کو روزانہ ایک سنت پڑھے، مطالعے کے لیے نہیں، زندگی میں لانے کے لیے۔ ایک سنت پڑھے، اس پر عمل کرے، دوسری سنت پڑھے، پھر اس پہ عمل کرے۔ جتنی زندگی میں سنتیں آئیں گی اتنی ہی برکتیں آئیں گی۔ گھروں میں برکتیں چیزوں سے نہیں آئیں گی، پیسوں سے نہیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں سے۔ اللہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی محبت بھی نصیب فرمائے، اللہ سے اس کے لیے دعا بھی مانگے، درود شریف کی بھی کثرت کریں، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہو وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں سال میں ایک مرتبہ ضرور حاضر ہوا کریں، عمرے پہ، حج پہ، آپ کی دربار اقدس میں حاضر ہو، وہاں پہنچ کر درود شریف پڑھیں اور وہ مدینہ منورہ کی برکات حاصل کریں۔ اور میں نے کہا تھا جب بھی درود شریف پڑھیں حضور پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کے احسانات، آپ کے ہمدردی، شفقت، اور آپ کی وجہ سے جو اس امت کو برکتیں، رحمتیں ملیں گی، اس کو سوچ کر کے اور یہ تصور میں گم ہو کے درود شریف پڑھیں کہ میں مدینہ پاک میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، آپ کے اقدام مبارکہ میں، اقدام عالیہ میں غلاموں کی طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور فرشتے اس درود شریف کو آپ کے دربار میں پہنچا رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم سب کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فوراً فرشتے نے، جیسے آپ یہاں پہ بٹن دبائیں تو آپ کا رشتہ دار مدینہ منورہ میں ہوگا، فوراً فون اٹھا لے گا، ایک سیکنڈ ایسی فرشتہ یہ سب کے درود شریف لے گیا، اور جیسے موبائل میں سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، آپ ایک میسج کریں گے سب کو چلا جاتا ہے، تو فرشتے کو سارے نام معلوم ہیں، وہ فوراً لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے دربار میں درود شریف کا تحفہ پیش کیا۔ روزانہ درود شریف پڑھیں، کوئی دن ہمارا زندگی کا ایسا نہ ہو جس میں ہم درود شریف نہ پڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔